ہائی فرینڈز، میں کوثر علی آپ کے سامنے آج تاریخ کا ایک اور اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے ہابسن اور لینن کا سامراجیت اور نوآبادیات پر نظریہ، یعنی کہ ہابسن لینن تھیسس آن کولونیلزم اینڈ امپیریلزم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہابسن اور لینن دونوں ہی ماہرین اقتصادیات ہے، لہٰذا انہوں نے سامراجیت اور نوآبادیات پر جو اپنے نظریے کو پیش کیا ہے وہ معیشت پر ہی مبنی ہے۔ ان دونوں کے نظریوں کو چند اہم نکات میں منقسم کر کے فردر ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے ہابسن کا نظریہ۔ اس کے نظریے کے چند نقطوں کو ہم نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کریشن آف ایکسیس کیپٹل، یعنی ہابسن کے مطابق سرمایہ دار ممالک نے تجارت سے زبردست منافع کمایا، اور اس منافع کے پیچھے وجہ تھی دولت کی نابرابر تقسیم۔ سرمایہ دار ممالک نوآبادیاتی علاقوں سے سستے داموں میں خام مال حاصل کرتے، پھر اسے پیداواری شکل میں بدل کر غریب ایشیائی و افریقی ممالک میں زیادہ قیمتوں میں فروخت کرتے۔ اس طرح انہوں نے بے تحاشا منافع کمایا۔ اس منافع کو جب نئی جگہوں پر لگایا جاتا اور فائدے کی شرح اور بڑھ جاتی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ پر غور کریں، پریشر آن کیپیٹلسٹ۔ مزید منافع نے سرمایہ داروں کی حوصلہ افزائی کی اور اس بڑھتی دولت کو مصرف میں لانے کے لیے اور نوآبادیات کی ضرورت محسوس ہوئی، جہاں اس سرمایہ کو، اس دولت کو لگا کر اور زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ اس طرح سرمایہ دار جماعت یا ممالک میں اور بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایکسپلائٹیشن۔ ہابسن کے مطابق سرمایہ دار ممالک کا بنیادی مقصد دولت کمانا تھا۔ ان کی اسی لالچ نے ان کا رخ ایشیائی اور افریقی ممالک کی طرف موڑا، جہاں وہ نہ صرف خام مال حاصل کر سکتے تھے بلکہ تیار شدہ مال کو وہاں فروخت بھی کر سکتے تھے۔ نوآبادیاتی علاقوں سے مسلسل خام مال اور اس کے بازاروں نے ان کے سرمایے میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ ہابسن کا ماننا تھا کہ نوآبادیات کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا کہ دولت کی نابرابر تقسیم کو روکا جائے، اور اگر دولت کا نئے سرے سے تقسیم سماج کے تمام طبقوں میں ہو، اس سرمایہ کو اپنے اضافی منافع کو چھوڑ کر، معنی کہ ایکسٹرا انکم کو چھوڑ کر ایسے پروجیکٹس پر لگائے جائے جس سے سماج کے تمام طبقے کی معیار زندگی بلند ہو۔ تب سماج کے وہ طبقے بھی ان پیداوار کو استعمال کرنے کے لائق ہو جائیں گے، پھر نوآبادیات کی ضرورت اور انہیں بطور بازار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ رہا ہابسن کا نظریہ۔ اب ہم لینن کے نظریے پر غور کرتے ہیں۔ روس کے مشہور کمیونسٹ لیڈر لینن بھی سامراجیت اور نوآبادیات کا تجزیہ معاشی نقطہ نظر سے
کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم میں اپنے نظریے کو پیش کیا ہے۔ چند نکات ان کے نظریے کے تئیں۔ دا اوریجن آف کیپٹل، لینن نے دکھایا کہ صنعتی ترقی کے ساتھ کس طرح دولت سمٹ کر چند سرمایہ دار ممالک کے ہاتھوں میں لگ گئی۔ اس اضافی دولت کو مصرف پہ لگانا ہی اصل مسئلہ تھا۔ اگر اسے یورپ میں انویسٹ کیا جاتا تو منافع کی اتنی امید نہ تھی، اس لیے یہ یورپین ممالک یورپ کے باہر ایسے علاقے چاہتے تھے جہاں اس دولت کو لگایا جا سکے۔ اسی ضرورت نے یورپی ممالک کو ایشیائی اور افریقی ممالک میں نوآبادیات کے قیام پر مجبور کیا۔ کیپچرنگ مارکیٹس اینڈ ایکوائرنگ را میٹیریلز، لینن کے مطابق سامراجیت نے سرمایہ کاری کی بطن سے جنم لیا تھا۔ سرمایہ لگا کر سرمایہ دار ممالک اپنے ملک کی ضرورت سے زیادہ پیداوار کرنے لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ زیادہ پیداوار کے لیے زیادہ خام مال اور نئے بازاروں کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے نئے نوآبادیات بسانے کی ضرورت پیش آئی۔ انویسٹمنٹ آف کیپٹل، سامراجیت کے لیے سرمایہ کے انویسٹمنٹس خاص کر ذمہ دار ہے۔ سرمایہ کار لینن کے مطابق اپنی دولت کو اپنے ملک کے بجائے دوسرے ممالک میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی صنعت کو وسعت ملے۔ وہ اب خام مال کو نوآبادیات سے اپنے ملک لانے کے بجائے اسی ملک میں پیداوار کی شکل دے کر زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتے تھے۔ لینن کے مطابق پہلی عالمی جنگ کی اصل وجہ سامراجیت تھی۔ 20ویں صدی کی شروعات تک زیادہ تر ایشیائی اور افریقی ممالک پر یورپی ممالک نے قبضہ جما لیا تھا۔ یہ وہ ممالک تھے جہاں صنعتیں پہلے قائم ہوئی۔ اب بعد کے سرمایہ دار ممالک، خاص کر جرمنی کی نوآبادیات قائم کرنے کی خواہش ہوئی۔ نئے علاقے میسر نہیں تھے۔ یہ دوسری طاقتوں سے طاقت کے بل پر چھیننے کی نوبت آئی جس نے جنگ کی فضا قائم کر دی۔ تو یہ وہ چند نکات تھے جو ہابسن اور لینن نے سامراجیت اور نوآبادیت کے سلسلے میں پیش کیے، اور پوری کوشش کی گئی کہ ایک ایک نکتوں کی وضاحت کر دی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ۔